ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میں آج کی اس نشست میں اپنی پوری جماعت کی طرف سے محترم قاری محمد عارف صاحب حافظہ اللہ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ درازی عمر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے والدین نے، جن اکابرین نے ان کو ترغیب دلائی آپ قرآن کریم حفظ کریں، جنہوں نے ان کی سرپرستی کی جس پر یہ حافظ بن گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے قاری صاحب کی اس تلاوت کو، قرآن کریم کے ساتھ اس تعلق کو صدقہ جاریہ بنا دیں۔ ابھی میری خود خواہش تھی اور میری خواہش اور چاہت پر فاضل ساتھی بھائی محمد وقار صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے، اور جو لطف سننے کا ہوتا ہے وہ لطف سنانے کا نہیں ہوتا۔ بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو جزائے خیر دے، بڑی ہمت کی بات ہے، مصروف رہتے ہیں، کاروباری حوالے سے پھر بھی وقت نکالتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مستقل علماء کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جہاں یہ باتیں کرنی تھی، وہاں یہ بتانا تھا کہ اس سال رمضان مبارک کے مہینے کی آج آخری تاکرات ہے۔ پورا مہینہ قیمتی، دن راتیں قیمتی، پھر آخری عشرے کی تاکراتیں سب سے قیمتی ہیں۔ آج آخری تاکرات ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ آپ کوشش کریں، بھائی بھی بہنیں بھی، آج رات جا کے گزاریں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ماضی کو رکھیے،
ماضی کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ کے آگے رکھیے، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کو اعتراف کرو، ہو گئی نہیں ہونی چاہیے تھی، ہو گئی، معافی مانگو۔ یہ رات پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ کس خوش نصیب مرد کو، عورت کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ ماضی میں نگاہ دوڑائیں، پچھلے سال کتنے دوست ہمارے ساتھ تھے جو آج غائب ہیں، غائب۔ کتنی ہماری بہنیں ہماری دینی مجالس میں آیا کرتی تھی، آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ پیغام کسی وقت ہمارا بھی فرشتہ لے کر آ جائے گا۔ اس پیغام کے لیے نہ بیماری شرط ہے، نہ بڑھاپا شرط ہے، کسی وقت بھی یہ پیغام آ جائے گا، اس کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ بس دنیا سے جب آپ جائیں تو بڑے مطمئن ہو کے، مطمئن ہو کے کب جائیں گے؟ جب آپ کے معاملات اللہ کے ساتھ اچھے ہوں گے۔ من سرہ ان ینظر، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے، دو ٹوک بات ہے، من سرہ ان یعلم، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، وہ جان سکتا ہے۔ اس مسئلے کو جاننے کے لیے اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مفتی کے پاس، نہ کسی امام کے پاس، وہ خود ہی جان سکتا ہے، خود ہی معلوم کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ کیسے؟ فَلْيَنْظُرْ، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ میں کیا سلوک کروں، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کے احکامات، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ جیسے میں اللہ کے فرامین کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے ویسا سلوک، یہ دیکھیں، یہ نوٹ کر لیں۔ جس نے یہ چیز نوٹ کر لی وہ کامیاب ہو گئی۔ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں شیطان کے قریب ہوں یا دور ہوں، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ شیطان ہر ایک کے قریب ہے، شیطان ہر ایک کے قریب ہے، لیکن یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں بھی شیطان کے قریب ہوں کہ نہیں۔ اگر شیطان اس کے قریب ہے، ضروری نہیں کہ وہ بھی شیطان قریب ہو۔ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے کہ شیطان تو میرے قریب ہے، میں بھی شیطان کے قریب ہوں کہ نہیں، اس کو چاہیے اپنے تخلیے کو دیکھ لے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے اس وقت دیکھ لے اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اکیلا جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، اس کی دینداری کیسی ہوتی ہے، اس کا تقویٰ کیسے ہوتا ہے جب وہ اکیلے ہوتا ہے، یہ دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، آج رات انشاءاللہ ہم سب نے جا کے گزارنی ہے۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھیں، ذکر اللہ کریں، دینی گفتگو سنائیں، اکتاہٹ ہو جائے، یہاں سے اٹھ کے گھر چلے جائیں، گھر بیٹھ جائیں، ذکر اللہ کریں، دعائیں مانگیں، تلاوت کریں، رات جا کر گزارنی ہے۔ یہ اٹھ کے جائے، یہ ایک عام بات کی ہے، اس میں اعتکاف والے مستثنیٰ ہیں۔
وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، وہ تو ہیں ہی خوش نصیب، وہ تو 10 دن کے لیے پکے پکے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور کیا وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک دن کا جو اعتکاف ہے، یہ تو بیٹھے ہیں نا 10 دن کے لیے، ایک دن کا جو اعتکاف ہے، ایک دن کا اعتکاف جب پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور جہنم کو درمیان میں ایک فاصلہ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ آ جاتا ہے، 3 خندقیں، خندق کو کراس کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ ایک دن اعتکاف کا پورا ہوا، وہ بندہ اس دن سے پہلے جہنم کے کنارے پر تھا، اب اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو گیا ہے، اور کل خندق کما بین السماء والارض، اور ہر خندق اتنا چوڑی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور زمین آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، حدیث میں 500 سال کا سفر ہے۔ اس کے بعد پہلے آسمان کی موٹائی ہے، کتنا موٹا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے پہلے آسمان کا موٹاپا بھی اتنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا آسمان، اس کا بھی سفر 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی ایسے، پھر تیسرا آسمان، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر کرسی ہے، پھر کرسی ہے، اور کرسی بھی کیسی ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، ذرا دیکھیں تو صحیح، وسیع کرسیہ السماوات والارض، ان 7 آسمان کے اوپر کرسی ہے۔ وہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کرسی کے نیچے یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں آ جائیں تو ایسے لگے گا جیسے چٹیل میدان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی۔ اور اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ بائن عن الخلق، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، لیکن علم کے لحاظ سے کتنا قریب ہے؟ اگر وَإِنَّ النَّمْلَةَ الدَّبَّاسَ سَوْدَاء، اگر چیونٹی کا رنگ کالا ہو، رات کالی ہو، کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چیونٹی جب چلتی ہے اللہ اس کو عرش سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خالی دیکھ نہیں رہا ہوتا بلکہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہو۔ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لحاظ سے ہر بندہ اپنے ساتھ سمجھے اور پھر اللہ کو آپ کے بارے علم ہے تو یہ کون سا بات ہے؟ دیکھیں آپ اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں اور میرے ساتھ آپ میرے متعلق آپ کو معلومات ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ آپ میرے ساتھ تھے، آپ ایک رات میرے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کہتے ہیں شیخ کی پوری رات میرے سامنے ہے، میں ایک ایک لمحہ جانتا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ آپ میرے ساتھ تھے۔ اگر آپ پورا دن میرے ساتھ گزارتے ہیں، پورا دن، اور آپ کسی کو کہتے ہیں پورے دن کے بارے شیخ کی معلومات میں آپ کو دے سکتا ہوں، یہ کون سی کمال ہے؟ آپ تو میرے ساتھ تھے۔ اگر اللہ ذات کے لحاظ سے ساتھ ہے اور وہ علم رکھتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ کمال کی بات یہ کہ وہ اتنا دور عرش پر مستوی ہے، اور رئی کے دانے کے برابر گناہ کرنے کے بعد
کوئی اس کو چٹان کے نیچے دبا کے رکھ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، مانو اس کو۔ اللہ کی شان تو ہے اس چیز میں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے تو ایسے پہچانیں گے۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ جاگنے کی رات ہے، اور آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کے حصول کے لیے نہ اعتکاف شرط ہے نہ مسجد شرط ہے، جاگنا شرط ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے، کہیں بھی بیٹھ کے جاگیں، آپ کو انشاءاللہ وہ قیمتی گھڑی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جاگنا چاہیے، جاگنا چاہیے، جاگ کے گزارنا چاہیے انشاءاللہ۔ رات کے 1 بجے تک انشاءاللہ اس رحمانی مسجد میں آپ کو انشاءاللہ جگایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر چلتے پھرتے آپ جاگتے رہیں انشاءاللہ۔ آج کی ہماری نشست آپ کے علم میں ہے، یہ پورے سال کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور دوست انتظار میں رہتے ہیں۔ ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ سوالات کی نشست شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درمیان میں انشاءاللہ وقفہ بھی دیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قاضی صاحب نے قرآن کریم پڑھ کے الحمدللہ خود بھی آپ کو بھی خوب قرآن کریم کے ساتھ قریب کرنے کا ایک موقع دیا اور ترغیب دلائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں صرف قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن ہم نے جاگنا ہے انشاءاللہ، ماحول بنانا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کا جو شخص، جو جماعت، جو قبیلہ، جو برادری، جو شخص بھی دنیا میں قرآن کریم کو اپنا قید بنائے گی، کیا بنائے گی؟ قید بنائے گی، تو یہ قید قیامت کے دن اس کو جنت کے دروازے پر پہنچائے گا۔ اور دنیا میں جو شخص قرآن کریم کا قید بن گیا، خود قید بن گیا، تو پھر یہ قرآن کریم اس کو جہنم کے دروازے تک لے کے چھوڑے گا۔ اب ہم نے اس نقطے پر غور کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قید کس کو کہتے ہیں؟ قید اسے کہتے ہیں جس کی رہنمائی میں زندگی گزاری جائے، جس کی ہدایات کے مطابق بندہ چلتا ہے، جس کی رہنمائی میں چلتا ہے، وہ قید ہوتا ہے۔ اب جو شخص قرآن کریم کو اپنا قید بنائے گا تو یقیناً وہ قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق، رہنمائی کے مطابق گزارے گا۔ وہ دیکھے گا قرآن کریم نے مجھے کیا ہدایات دی، وہ غور کرے گا قرآن کریم نے جس کو میں نے قید بنایا ہے اس نے مجھے کیا ہدایات دی، اس کو پتہ چل جائے گا۔ 2 ٹوک لفظوں میں اس کے قید نے اس کو بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم۔ تو نے اگر مجھے قید بنا لی ہے تو سن لے، تیرے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ، میرے پیغمبر کی زندگی تیرے لیے نمونہ ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو اپنا قید بنائے گا تو یہ قید اس کو بتائے گا کہ میری ہدایت یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ پیغمبر دے اس کو لیتے جا، جس سے منع کرتا جائے رکتا ہے۔ یہ قید کی ہدایات ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو اپنا قید بنائے گا تو اس کا قید اس کو کہہ رہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو شخص قرآن کریم کو اپنا قید بنائے گا تو قرآن کریم قید اس کو بتا رہا ہے کہ سن لے، اس وقت تک دنیا کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اختلافی مسائل میں وہ جج
حکم محمد مصطفیٰ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کن میں؟ اختلافی مسائل۔ اختلافی مسائل کا مطلب یہ امت کا اختلاف ہو جاتا ہے، ایک امتی کہتا ہے یہ کام جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ اب اس بندے نے نہ اس کی ماننی ہے نہ اس کی ماننی، بلکہ اپنے قید کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے قید کی طرف رجوع کرنا ہے کہ میرا قید مجھے کیا کہتا ہے۔ یہ دو مولوی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ دونوں جید ہستی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ محدث ہیں، یہ امام ہیں، آپس میں اختلاف ہو گئی ہے، اختلاف ہو گئی ہے۔ ایک کہتا ہے یہ کام جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کہتا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ میرا قید تو مجھے کیا بتاتا ہے؟ میں کس کو دیکھوں؟ جس کے ساتھ تعداد زیادہ ہے اس کو دیکھوں، جس کی شہرت زیادہ ہے اس کو دیکھوں، یا جس کے بارے میں مجھے معلومات ہو کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کی آواز لچھے دار ہے؟ میں کس کی مانوں؟ میرا قید تو بتا۔ قید کہہ رہا ہے سنو سنو، قرآن کریم کو قید بناتے ہو تو سنو، قید کیا کہہ رہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو نے نہ اس کی ماننی ہے نہ اس کی۔ یہ دیکھ اس اختلافی مسئلے میں محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کا فیصلہ اس مولوی کے حق میں آ جائے اس کی مان لے، اس کے حق میں آ جائے مان لے، اس امام کے حق میں آ جائے مان لے، اس امام کے حق میں آ جائے مان لے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں کیوں نہ کہوں اس زمین کی پشت پہ آج بھی یہ ترہ امتیاز جماعت اہل حدیث کا ہے، جو تمام علماء کا احترام کرتی ہے، تمام اماموں کا احترام کرتی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ہر امام کا احترام کرتی ہے، لیکن جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آتا ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس جماعت نے اپنا قید قرآن کریم کو بنایا ہے، حقیقت بنایا ہوا ہے، الفاظ کی حد تک نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں آئے دن کے مسائل میں، آپ دیکھیں آئے دن کے مسائل میں دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں امام شافعی کا، سب کو رحمت اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ، ان کا اختلاف ہو گیا ہے۔ عدت کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ جب جس کو طلاق ملتی ہے اس کی عدت کی گنتی کیسے ہوگی؟ طہر سے ہوگی یا حیض سے ہوگی؟ طہر سے ہوگی یا حیض سے ہوگی؟ اختلاف ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی رائے دی، اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے امام شافعی کی بات حرف آخر ہے، ہم نہیں جانتے، جو کچھ امام شافعی کہے گا ٹھیک ہے۔ دوسری جماعت نے کہا ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کی بات حرف آخر ہے، جو کچھ وہ کہیں گے۔ تقسیم ہو گئے۔ قربان جائیں اہل حدیثو، تمہیں اللہ نے ایک شرف عطا کی ہے۔ اہل حدیثوں نے کیا کہا؟ اہل حدیثوں نے کہا کہ ہم نے قید بنایا ہے قرآن کریم کو، ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ دیکھو محمد مصطفیٰ نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا حدیث کو پڑھا تو حدیث نے امام ابو حنیفہ کے موقف کی تائید کی، حدیث نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی تائید کی۔ اہل حدیثوں نے کہا اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی بات صحیح ہے، اس لیے کہ تائید محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔
اس مسئلے میں امام شافعی سے غلطی لگی، لے لی۔ دوسرا مسئلہ آ گیا، اختلاف کے ساتھ تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ دوسرا مسئلہ آ گیا، امام شافعی نے کچھ کہا، امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا، اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو امام شافعی کی بات کو مانیں گے، ہم نہیں جانتے ان کے پاس دلیل تھی یا نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے وہ سب سے قیمتی شخصیت ہے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ کچھ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو گئے، اور ان دونوں کے پاس کسی مسئلے میں اگر دلیل تھی تو کیا تھی؟ کیا دلیل تھی؟ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے خام خواہ دلائل لینے کی کوشش کی۔ اہل حدیثوں نے آگے بڑھ کے کہا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ پتہ چلا پیغمبر کا فرمان امام شافعی کی تائید کرتا ہے۔ اہل حدیثوں نے کہا اس مسئلے میں ہم یہ کہیں گے امام شافعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو کیا بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نہیں سمجھے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ائمہ کے گستاخ ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ائمہ کے گستاخ ہیں، اگر ہم گستاخ ہوتے ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی بات لی تھی، دوسرے مسئلے میں امام شافعی کی لی، کیوں لی؟ اس کا مطلب یہ آپ ایک کو مانتے ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ ماننے کا معیار مختلف ہے۔ آپ اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم آنکھیں کھول کر ان چاروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرق یہ، میں کہہ رہا تھا قرآن کریم کو جس نے اپنا قید بنا لیا، یہ قید اس کو جنت میں لے جائے گا۔ جس نے کہا کہ میں قرآن کریم کا قید ہوں، تو پھر یہی قرآن کریم اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک نے اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہے، آیا میں قرآن کریم کا قید ہوں، یہ قرآن کریم میرا قید ہے، عملی زندگی میں دیکھنا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ کے آگے، اپنی کمزوری کو، اپنی عاجزی کو اللہ تیرے آگے رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، 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 اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر ان لم تغفر من یغفر، اللہم اغفر ان لم تغفر من یغفر، اللہم اغفر ان لم تغفر من یغفر۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر بتا دے ہمیں کون معاف کرے گا۔ اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا پھر ہمیں بتا ہمیں کون معاف کرے گا۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیری نوکرانیاں، یہ تیری بندیاں، اے اللہ یہ بزرگ، یہ جوان، یہ معصوم بچے، یہ خواتین، یہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے درخواست کر رہی ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں،
اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جتنے اکابرین، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، دینی بھائی جو بھی ایمان پر اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ ہمارے اس حلقے کے بہت بڑی تعداد میں ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری دینی بہنیں پچھلے سال تھے، آج نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہم بن جملہ سب کے لیے اللہ کے حضور درخواست کر رہے ہیں، نام لیتے ہیں، نام رہ جائیں گے، کچھ نام رہ جائیں گے، ہم سارے نام نہیں پیش کر سکیں گے۔ اے اللہ تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے، اے اللہ ان تمام کی بخشش فرما دے، اے اللہ تو ان تمام کی بخشش فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ یہ جو بیماریاں، یہ آفات جن کے زد میں ہم آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ہم سے ٹال دے، اے اللہ ان کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یقیناً اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہم اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ ہم نے ہر موڑ پر تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، 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 اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے مقابلے میں کم ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے حوالے سے ہمیں ڈھانپ لے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے وجود، اے اللہ ہمارے وجود جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ جہنم کی آگ تو ہمارے اوپر حرام کر دے، اے اللہ تو ہم پر جہنم کو حرام کر دے، اے اللہ ہمارے وجود تو یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کہاں برداشت کریں گے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تو جہنم کو ہم پہ حرام کر دے، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، اے اللہ ہمیں براہ راست جنت نصیب فرما، اے اللہ اپنا فرما بردار بنا دے، اے اللہ اپنے فرمانبردار بنا دے، اے اللہ ہم تیری توفیق کے بغیر، اے اللہ ہم تیری توفیق کے بغیر، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، اے اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ مبارک رات کی مبارک گھڑی ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے آگے ہاتھ پھیلا بیٹھے، اے اللہ ہم تو تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا،
اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہماری بخشی فرما دے، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ شیطان کے شر سے، مکر سے، فریب سے، دجل سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں میں رہ فرما، مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، اے اللہ آسانی فرما دے، اے اللہ اس بیماری کو عالم اسلام سے ہٹا دے، ٹال دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ یہ کیسی آفت ہے، یہ کیسی بیماری ہے جس نے محبتیں چھین لی ہیں، محبتیں چھین لی۔ اے اللہ تیرا مبارک گھر بیت اللہ آج ویران نظر آ رہا ہے، ویران نظر آ رہی ہے، رونقیں ختم ہو گئی۔ اے اللہ تیرے گھر کی رونقیں ختم ہو گئی، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت یصفون، الحمدللہ رب العالمین۔